اللہ تعالیٰ آپ کے مائک کو برکتیں عطا فرمائے. آمین کہہ دیجئے بھائی. آپ دعا نہیں دے سکتے کسی کو؟ دعا دیا کریں. جو دعا دیتا ہے اسے اپنے لیے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی عطا فرما دیتا ہے. امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے کہا امی پوری پوری رات آپ کو دعا کرتے دیکھتا ہوں, روتی رہتی ہیں آپ مگر کبھی ابا کا نام نہیں لیتی, کبھی میرے لیے دعا نہیں کرتی, کبھی میں نے حسین کا نام نہیں سنا, کبھی زینب کا نہیں سنا. تو کہتے ہیں میری امی نے کہا او حسن بیٹے بات یہ ہے کہ میری دعاؤں پہ پہلا حق میرے ابا کی امت کے لوگوں کا ہے, اس کے بعد میرے گھر والوں. کیا بات ہے. ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھا جائے. سری سختی کہتے ہیں جنید بغدادی سے, جنید بغدادی غوث العظم کے مشائخ میں ان کا نام ہے, اور سری سختی یہ ان کے بھی پیر ہیں, اور ان کے پیر کا نام ہے معروف قرخی, شیخ معروف قرخی, اور شیخ معروف قرخی کے پیر کا نام ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین. حضرت سری سختی کہتے ہیں بیٹے جنید جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ جیسے میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں اور میں کٹ کے جب گروں گا تو سیدھا جہنم میں جاؤں گا. اور دوسری نیت یہ کرتا ہوں میرے بیٹے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو دوسری نیت بیٹے میں یہ کرتا ہوں کہ میں جو ہے نا وہ کعبہ میرے سامنے ہے اور میں تصور کرتا ہوں. تو کہتے ہیں کبھی کبھی کعبہ سامنے آ جاتا ہے. اور میری تیسری نیت یہ ہوتی ہے جب میں سجدے پہ سر رکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں ہو سکتا ہے مالک یہ میرا سجدہ آخری سجدہ ہو. تو میرے مالک کتنے لوگ ایسے تھے جنہیں ظہر سے عصر نہیں ملی, عصر سے مغرب نہیں ملی, تو جب میں فجر پڑھتا ہوں تو ظہر کے نہ ملنے کی امید میں فجر میں خوب روتا ہوں, خوب بلکتا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, مگر پھر بھی مجھے پتہ نہیں کہ میری نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اگر آپ یہ کہیں گے نا آپ موت کے بارے میں نہیں سوچیں گے تب بھی مریں گے, مگر اگر سوچیں گے تو موت آسان ہو جائے گی, موت برکت بن کے آئے گی. حضرت عباس حضور کے چچا, اس حدیث کو امام غزالی نے کوٹ کی ہے, کہتے حضور کے چچا جو ہے نا وہ بیان کرتے کہ نبی پاک نے ایک جگہ استنجا فرمایا, ہمارے آپ کے آقا نے استنجا فرمایا, حضور کو وضو کرنا تھا تو 15 قدم دور پانی تھا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو, 15 قدم دور پانی تھا, نبی پاک نے وہیں پہ تیمم کرنا شروع کر دیا, یعنی مٹی سے وضو کرنا شروع کر دیا, اسے تو تیمم کہتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سامنے پانی موجود ہے, یہ تیمم کا کوئی اس میں راز میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. کہتے میں نے حیرت کا اظہار کیا تو حضور علیہ السلام کی آنکھیں بھیگ گئیں, چشمان رحمت سے آنسو بہنے لگے, ایسی آنکھیں جیسی آنکھیں اللہ نے آج تک کسی کی بنائی نہیں. سارے نبیوں میں سب سے خوبصورت آنکھیں میرے حضور کی ہیں, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. حضور کی آنکھوں سے آنسو گرے ہیں اور حضرت سرکار دو عالم ہچکیاں لینے لگے اور فرمانے لگے چچا میرے سنے چچا مجھے وہاں تک یعنی پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے, اور میں اللہ کی بارگاہ میں بے وضو حاضر ہونے سے ڈرتا ہوں, اس وجہ سے میں نے 15 قدم دور ہی تیمم کر لیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ نہیں سمجھ رہے میری بات کو, یعنی حضور یہ پیغام دے رہے ہیں, یہ کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے. اللہ اکبر, یعنی بے وضو حضور کہہ رہے ہیں میں بے وضو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور 15 قدم چلنے کی مجھے امید, 15 قدم چلنے کی امید. آپ مجھے بتائیں حضور کو یہ بھی پتا ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے, مگر حضور یہ اپنی امت کے سبق کے لیے بیان کر رہے ہیں. یعنی امام غزالی کہتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جو موت کے لیے بیگ تیار رکھتا ہے. سفر تو وہ بھی ہے نا, اور سفر یہ بھی ہے, تو اس سفر میں کپڑے, کھانا, ٹکٹ, یہ وہ دنیا بھر کی چیزیں, مگر اس سفر میں کوئی کام کی چیز نہیں, کوئی کام میں نہیں آئے گا. آپ کو کیا رکھنا ہے اپنے بیگ میں؟ اپنے بیگ میں نمازوں کی پابندی رکھنی ہے, اپنے بیگ میں ماں باپ کی خدمت رکھنی ہے, اپنے بیگ میں اپنے اخلاق رکھنے ہیں, اپنی نیکیاں رکھنی ہے. اگر آپ کے سفر موت کے سفر پر آخرت کے سفر میں یہ ساری نیکیاں موجود ہیں تب تو آپ کا آخرت کا سفر آسان ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر مشکل. اگر نہیں ہے تو پھر مشکل ہے, مشکل ہے, اور اب ہے ہی نہیں. آپ تیار ہیں موت کے لیے؟ ہم تیار ہیں موت کے لیے؟ کیا موت کسی کو بتا کے آئی کبھی؟ کسی نے میسج کیا کسی کو کہ میں آنے والی ہوں؟ یار اگر ایسی بات ہوتی تو پھر جب فرعون مر رہا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ آمنتو برب موسیٰ, موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. اے یار اس نے کہا دیکھ کے تو سبھی ایمان لے آتے ہیں. یعنی آخرت ایک ایسا راز ہے, اگر وقت کے
آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں؟ وہ ہے وقت. کیا ہے؟ وقت. اور وہ ایک آدمی دلی اسپتال میں کہہ رہا ہے میرے باپ سے میری بات کراؤ. ڈاکٹر کہہ رہا ہے تمہارا باپ بیمار ہے, بہت زیادہ وینٹی لیٹر پہ ہے. اس نے کہا کتنا بھی پیسہ خرچ ہو جائے. ڈاکٹر نے شام کو آ کے کہا بھئی آپ کے باپ مر چکے ہیں. وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب 25 لاکھ روپے لے لو, میرے باپ سے 10 منٹ بات کرا دو. اس نے کہا 50 لاکھ بھی دو گے تب بھی تمہارا باپ مر چکا ہے. کہنے لگا 1 کروڑ دے سکتا ہوں, ایک 10 منٹ میرے باپ کے دلوا دو مجھے. ڈاکٹر نے کہا سوری وہ تمہارا باپ مر چکا ہے. کسی نے کہا کیا تو نے کبھی اپنے باپ سے بات نہیں کی جو یہ کہتا ہے 1 کروڑ روپے دے دوں گا؟ کہنے لگا جب تک میرا باپ زندہ تھا وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا, مگر میں دولت کمانے میں لگا تھا تو میں اپنے باپ کو نظر انداز کرتا رہا, فراموش کرتا رہا. آج میرا باپ بیمار ہو گیا تو میں نے سمجھ لیا کہ میں اپنے بوڑھے باپ کے 10 منٹ بھی نہیں کما سکا اتنے دنوں میں. 1 کروڑ خرچ کر کے 10 منٹ نہیں مل سکتے, یہ دنیا کی کڑوی حقیقت ہے. اللہ. اور میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر میری نظر میں زندگی کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو وہ وقت ہوتا. واسف علی واسف فرماتے ہیں جو وقت کو برباد کر رہا ہے ایک دن وقت اسے برباد کر کے چھوڑے گا. اللہ اکبر. انسان جیسی خوبصورت چیز کو اللہ نے کیوں پیدا کیا تھا؟ ہل جوتنے کے لیے, تجوریاں بننے کے لیے, بٹپرداری کرنے کے لیے, یا پھر گوشت کھانے کے لیے, یا بہترین ٹائم ٹھوس کے کھانے کے لیے نہیں. انسان کو اللہ نے پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے. اللہ اکبر. تاکہ انسان پرکھا جائے, انسان کو احساس ہو کہ وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 10 منٹ ایک آدمی کے پاس میں گیا, کینسر کا مریض تھا بیچارہ, تو میں اس کے قریب بیٹھ گیا تو اس کا بچہ آیا. جب بچہ آیا تو بچے کو دیکھ کے رونے لگا اور بہت رو کے چپٹا کے رویا. میں نے جب اسے اتنی تڑپ کر روتے دیکھا میں نے پوچھا بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے سید صاحب مجھے کینسر ہے اور 1 مہینے کے بعد میں مر جاؤں گا. میں وہ بدنصیب انسان ہوں جو جیتے جی اپنے بیٹے کو میں یتیم دیکھ رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں انسان بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے. انسان غالب نے کہا تھا کہ ہر گھر میں آدمی تو پیدا ہوتا ہے مگر انسان بہت مشکل سے کہیں پیدا ہوتا ہے. اللہ. وہ کہنے لگا میں وہ بدنصیب انسان ہوں جو جیتے جی اپنے بچے کو. آپ کو اس طرح کی تقریر سننے کا تھوڑا سا اس کا وہ نہیں ہوگا آپ کو, بھئی میں تو ہنسا بھی نہیں سکتا آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاف کرنا آپ مجھے, میں کبھی کھل کے خود بھی نہیں ہنستا ہوں. جب سے مجھے احساس ہوا ہے مجھے مرنا ہے, اپنے انجام کا مجھے پتہ چلا ہے. دیکھو ادھر یہ لڑکے کھڑے ہیں, یہ اگر بہتر ہوگا کہ میری تقریر سنیں آ کے. ادھر جو موبائل چلا رہے ہیں لڑکے بیٹے ادھر دیکھو بات بھی کر رہے ہیں یہ لوگ. مجھے پریشانی نہیں ہو رہی ہے, مجھے یہ سب جھیلنے کی عادت ہو گئی. میں یہ چاہتا ہوں یہ میرے بچے یہ بھی سنیں, یہ اچھے بچے ہیں, انہیں جانا نہیں چاہیے, ادھر بیٹھ کے سننا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ نہیں. دیکھیں ابھی ابلیس کی شکل کا تعین نہیں ہوا ہے. ہاں وہ یہ چاہتا ہے کہ رخنہ پیدا کرے حضور کے ذکر میں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ وہ آدمی کہنے لگا کہ مجھے کینسر بتا دیا گیا ہے, لکھا پڑا کینسر ہے اور 1 مہینے کے بعد میں مر جاؤں گا. تو بولا میں کیا کیا کروں؟ تو میں نے کہا وقت نہیں کٹتا. بولے نہیں. میں نے کہا ایسا کیا کرو, انسٹاگرام دیکھا کرو, فیس بک دیکھا کرو, یوٹیوب دیکھا کرو. رو کے بولا میں مرنے والا ہوں تو یہ کیا بدکام بتا رہے ہیں آپ مجھے, برے کام بتا رہے ہیں مجھے. میں نے کہا واہ رے موت کتنی اچھی چیز ہے تو, 1 مہینے پہلے ہی صحیح کم سے کم تو نے اسے بیدار تو کر دیا. مجھ سے بولا یہ بتائیں سید صاحب یہ بتائیں اب مجھے کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا کرنا یہ ہے یہ جو آنسو ہے انہیں بچا, اور نہ بیوی کو دکھا, نہ بچوں کو دکھا, نہ رشتہ داروں کو دکھا. یہ آنسو اللہ نے صرف اپنے لیے بنائے ہیں. ان کی بہترین قدردانی میرا ربی فرماتا ہے اگر رونا ہے تو رب کے سامنے رویا کر, زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی. سب کے سامنے رونے کے لیے نہیں ہے. میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں یہ جنہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ڈیٹا فری ہے, ڈیٹا فری ہے نا. اب کتنے بھی انسٹاگرام دیکھو, کتنا بھی فیس بک دیکھو, کتنا بھی یوٹیوب دیکھو, آپ اپنی زندگی پہ غور کیجئے اور میں اپنی زندگی پہ غور کروں کہ کتنے قیمتی گھنٹے ہم نے اپنے برباد کر دیے یوٹیوب پر, 3-3, 4-4 گھنٹے. آخر بات کیا ہے نوجوان یہ تو بتا, تو نے کبھی اپنے دل سے پوچھا کہ 10 منٹ تو نماز پڑھتا ہے تو تیرا دل نہیں لگتا اور تو 3-3 گھنٹے فیس بک چلا لیتا
دیتا ہے, تیرے دل پہ اثر کوئی نہیں ہوتا. آخر بات کیا ہے؟ آخر بات یہی ہے کہ تیرا دل میرے بھائی برباد ہو چکا ہے, تو بیکار ہو چکا ہے. وقت اسے دینا چاہیے تھا جو تجھے وقت دیتا ہے, جو تجھے تیری پرواہ کرتا ہے. یار ذرا غور تو کریں, آج ہم انہیں یاد کرتے ہیں جس نے ہمیں یاد کیا ہے. میرا امام کہتا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ گئے, آخری حج کے موقع پر میں جب پہلی بار 2017 میں گیا تھا تو میں نے عرفات کے میدان میں جب کھڑے ہو کے دعا مانگنا شروع کی تو تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد, پھر میں ابھی آدھا گھنٹے گزرے تھے تو لوگوں کو جب پسینے آنے لگے, دھوپ تیز تھی. ایک تو عرب کی دھوپ کتنی سخت ہوتی ہے. پھر آدھا گھنٹے کے بعد ہم خیمے میں آگے, اے سی لگی تھی. پھر 2019 میں جب دوسری مرتبہ حج پہ گیا تو 45 منٹ کھڑے ہو کے ہم نے دعا مانگی تو کئی لوگ بے ہوش ہو گئے, اور پھر دھوپ کی تاب نہ لا سکے, ہم خیمے کے اندر چلے گئے, مگر اندر اے سی چل رہا تھا, اندر شربت تھا. پھر یاد آیا آج سے 1400 سال پہلے اسی عرفات کے میدان میں نمیز الحجہ کو نبی پاک نے, حضرت ابو ہریرہ کہتے دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنی امت کے لیے دعا مانگنا شروع کی تھی. میرے نبی دعا مانگتے 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 میرے حضور سسکیاں لینے لگے, اور پھر دونوں ہاتھ سینے سے لگائے اور سینے کو ریلیکس کرنے لگے اپنے. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے تپتی ہوئی دھوپ میں 1 گھنٹے نہیں, 2 گھنٹے نہیں, 3 گھنٹے نہیں, لگاتار 6 گھنٹے میرے اور آپ کے لیے نبی پاک نے دعائیں مغفرت کی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور آپ کے پاس اور میرے پاس 10 منٹ نہیں ہے. اللہ اکبر. انسٹاگرام والے کو ٹائم دیا, یوٹیوب والے کو ٹائم دیا, یہ بتا میرے بھائی تو نے فیس بک والے کو ٹائم دیا یا مدینے والے کو بھی ٹائم دیا؟ اللہ اکبر. کبھی سوچا کہ انسٹاگرام بعد میں چلاؤں گا, پہلے 100 بار درود پڑھ لوں؟ کبھی سوچا, کبھی غور کیا ہے؟ مجھے بتا اسٹیٹس لگانے والے, تیرے اسٹیٹس لگانے سے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ تو کیا سمجھتا تجھے 2-3 لائک مل جائیں گے؟ اب تو مسلمان لڑکیاں, نام ہے فرزانہ فاطمہ, نام ہے افسانہ فاطمہ, نام ہے رابعہ فاطمہ, نام ہے عائشہ فاطمہ, نام ہے ختیجہ, نام ہے رقیہ, یہ تمام نام رکھ کے انسٹاگرام پر اپنی غلط قسم کی پوسٹ لگاتی ہے, بیکار بھڑکاؤ کپڑے پہن کے آتی ہے. اپنے فالوور بڑھانے کے لیے ان تمام بچیوں سے, بیٹیوں سے گزارش ہے, ایک کام کرے, یا تو اپنا کردار بدلے یا اپنا نام بدلے, یا اپنا کردار بدلے یا اپنا نام بدلے. یہ جو کیا لگا دیا انسٹاگرام پہ لگا کہ کیا فائدہ ہو جائے گا؟ میاں پہلے اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے, اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات, اور حالات کے سب کو دکھانے کے ہوتے ہیں. اب میاں لڑکے نے اسٹیٹس لگایا, کیا اسٹیٹس لگایا؟ اسٹیٹس لگایا اپنا میاں برہنہ لڑکی ناچ رہی ہے, نیم برہنہ, اس کے فیس بک, اس کے اسٹیٹس پر. مطلب پہلے مسلمان غیرت مند ہوتے تھے, اب بے غیرت ہو گئے. پہلے مسلمان اللہ سے ڈرتے تھے, اب نہیں ڈرتے. اسٹیٹس لگا لیا, کوئی 2 لائک کر دے, کوئی 3 لائک کر دے. اسٹیٹس حالات سب کو دکھانے کے نہیں ہوتے, اسے اسٹیٹس لگا دیا, ادھر کا اسٹیٹس لگا دیا. یہ بتا اگر دنیا اسٹیٹس دیکھ کر تجھے لائک بھی کر دے گی تو کیا مل جائے گا؟ اے دنیا سے بھیک مانگنے والے, اپنی اوقات کو سمجھ, سب کو حالات بتانے کے نہیں ہوتے. کبھی رات کے وقت میں مصلی پر اپنا اسٹیٹس لگانا سیکھ, رات کو اپنے رب کے بارگاہ میں رونا سیکھ. اگر پوری دنیا لائک کرے گی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا, اگر ایک لائک میرے رب نے کر دیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی. اور پھر تمہارے آپ نے اپنے آپ کیا بنا لیا؟ آپ نے کیا بنا لیا؟ اپنے وہ بنا لیے, کیا بنائے اپنے وہ, یہ ہیرو ہے, یہ میرا ہیرو, یہ میرا ہیرو, یہ میرا ہیرو, یہ میرا, میں اس کا فین ہوں, یہ میں اس کا فین ہوں, یہ میرا لیڈر ہے, یہ میرا ہیرو ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ چنی ہے, چنا ہے. یا ابھی کچھ دنوں پہلے الیکشن, یہ میرا لیڈر ہے. میں کہتا ہوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ تمہارا کوئی نیتا, کوئی لیڈر ایسا ہے جس کے تم دامن کو پکڑ کے قسم کھاؤ کہ اس کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, شورائے اسلام. یہ دیکھیں جناب شہنواز حسان کی آمد ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ملک کے بڑے مشہور شاعر, اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر عطا کرے اور چاند لگائے. ہمارے محمد علی فیضی صاحب کو آپ نے سن لیا, اب انہیں سنیں گے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سلامت رکھے, با کرامت رکھے اور خوب برکتیں عطا فرمائے. آپ کا دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟
میں کہہ رہا ہوں آپ نے کیا بنایا؟ یہ میرے لیڈر ہے، یہ میرا لیڈر ہے اور یہ میرا لیڈر ہے. آپ مجھے بتاؤ کوئی ایسا لیڈر بھی ہے جو قوم اپنے لیڈروں کو، اپنے رہنماؤں کو بھول جاتی ہے؟ اس قوم کو بربادی کے طرف جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور آپ نے کیا بنا لیا؟ یہ میرا لیڈر ہے. کوئی ایسا لیڈر ہے جس کے دامن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ اس نے کبھی کوئی گھوٹالا نہیں کیا، اس نے کبھی کوئی بے ایمانی نہیں کی، اس نے کبھی کوئی جو ہے وہ گھپلا نہیں کیا؟ ایسا کوئی بھی لیڈر نہیں ملے گا. مگر تمہارا تو ہمارا تو دماغی خراب ہو گیا نا، ہم تو اپنے لیڈر کو بھلا دیا. ہماری قوم میں ایک ایسا لیڈر گزرا ہے جس کی ایمانداری کی قسم صرف مسلمانوں نے نہیں، یہودیوں نے بھی کھائی، عیسائیوں نے بھی کھائی، نصرانیوں نے بھی کھائی، بدھسٹوں نے بھی کھائی، ہندوؤں نے بھی کھائی. وہ ایسا لیڈر ہے کہ 10 سال حکومت کی اس نے مدینے میں رہ کر کے 10 سال، اور 10 سال کے اندر اس نے 1060 شہر فتح کیے. کتنے؟ 1060 شہر اس نے فتح کیے. یعنی اس کے دور حکومت میں 3 دن کے اندر ایک شہر فتح ہوتا تھا، اور 3 دن کے اندر ایک شہر فتح ہوتا تھا. اس نے 10 سال میں 4000 مساجد تعمیر کروائی. یعنی اس کے دور حکومت میں ایک دن میں 3 مسجدیں بن کے تیار ہوتی تھی. اس نے جب ایک کربٹ لی تو کیسر کو برباد کر دیا، اور جب دوسری کربٹ لی تو کسرا کو برباد کر دیا. اس نے جب اپنے سامنے کو دیکھا تو نوشیروہ کے غرور کو خاک اور خون میں ملا دیا. جب اس نے جب دنیا پہ اس نے حکومت کی، اور جب اس کو مائیکل ہارٹ نے پڑھا تو امریکہ میں کھڑے ہو کر کے 2003 میں کہا کہ اگر مجھے کہنے کی اجازت ہو تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر دنیا میں 1 سال عمر اور زندہ رہ جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب ہی نہیں. سبحان اللہ. مگر آج اپنے رہنماؤں کو بھول گئے. ہمیں وہ لوگ رہنما لگتے ہیں جو ہمارے رہنما کہیں سے بھی نہیں ہیں. وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر، اس خدا دوست حضرت کو لاکھوں سلام. دل لگا کے بولیں ذرا سبحان اللہ. یار بولے تو عمر کون میاں؟ جب ہندوستان آزاد ہوا تو موہن داس کرم چند گاندھی کی کتاب میں پڑھ لیجئے گا. وہ جو ہے نا ممبر پہ کھڑے ہوئے، ممبر سیاست پر، اور سیاست کے ممبر پہ کھڑے ہو کے بولے اگر ہندوستان کو آگے لے جانا ہے تو میں کسی دیوی دیوتا کی بات نہیں کروں گا. اگر ہندوستان کو آگے لے جانا ہے تو مدینے کے عمر کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا. کیا بات! سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کا بھی تو حق بنتا ہے نا، تھوڑا بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. وہ بہت اچھے لوگ ہیں. آپ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. مسکرا کے بولو سبحان اللہ. جب کیجریوال نے ہندوستان کی سیاست میں جو ہے نا وہ ہلچل مچائی، اور جب وہ پہلی مرتبہ مکھ منتری بنا تو اس کا اسٹیٹمنٹ آپ پڑھ لیجئے، اب بھی ہے گوگل پہ. اس نے کہا اگر میں نے دوران طالب علمی میں اگر میں نے عمر کی ذات کو نہ پڑھا ہوتا تو کیجریوال نہیں ہوتا بلکہ آزاد. پتہ لگا عمر سیاست کے لیے بہترین نمونے عمل ہے. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا کہ جب نیکوں کا ذکر ہو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کرو. اللہ. امی عائشہ کا وصال ہونے والا ہے. امی عائشہ سیدہ عائشہ. بھائی تھوڑا سا اس کا گونج کم کر دیں گے، مائک سادہ کر دیں گے، بڑی مہربانی آپ کی. مائک والے پہ دے دیجیے، سادہ کر دیجیے. انعام میں دے دیجیے. اللہ تعالیٰ برکت دے. رکھ لو. توجہ ہے کہ نہیں میری طرف دیکھیں. ایک کو کم کر دیں ذرا، بس آواز صاف کر دیں. میری آواز ہی ٹھیک نہیں ہے، مائک بہت اچھا ہے، آواز میری خراب ہے. آپ زور سے بولے سبحان اللہ. مسکرا کے بولے. میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے؟ ذرا توجہ کریں آپ. عمر کون؟ امی عائشہ کا وصال ہونے والا ہے. امی عائشہ اپنے وقت کی سب سے بڑی مفتیہ. کسی نے پوچھا آپ یہ بتائیے کوئی وہ وصیت فرما دیجئے. امی عائشہ نے فرمایا میری وصیت یہ ہے اپنی کسی بھی محفل کو عمر کے ذکر سے خالی مت رکھنا، کیونکہ جہاں عمر کا ذکر ہوگا وہاں انصاف کا ذکر ہوگا، اور جہاں انصاف کا ذکر ہوگا وہاں پروردگار کا ذکر ہوگا. اللہ زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. کیا بات ہے. توجہ سماعت کریں، غور کریں. عمر کون ہے؟ جب
کسی نے کہا کہ عمر آدھی دنیا کا حاکم ہے تو صوفیہ نے کہا، علماء نے لکھا، محدثین نے کہا عمر خالی آدھی دنیا کا حاکم نہیں تھا، اللہ نے عمر کو ایک وقت میں آگ پر بھی حکومت عطا فرمائی، مٹی پر بھی حکومت عطا فرمائی، پانی پر بھی حکومت عطا فرمائی اور ہواؤں پر بھی حکومت عطا فرمائی. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. عمر آگ کا حاکم، ذرا بولو سبحان اللہ. عمر آگ پہ حکومت کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم منبر پہ تشریف رکھتے ہیں. ایک صحابہ آ کر کے کہنے لگے کہ آتش فشاں پہاڑ پھٹ گیا ہے اور اس کے اندر سے آگ نکلی ہے اور آگ وہ شہر کی طرف کو چل رہی ہے. اگر اسے نہیں روکا گیا، سیدنا عمر فاروق اعظم سے کہا گیا اگر اس کو نہیں روکا گیا تو وہ شہر کی طرف آ جائے گی. اس زمانے میں فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں تھا. حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی چادر دی، لو یہ چادر لے کر کے جاؤ اور آگ کو پیچھے کر دینا. تمیمداری کہتے ہیں میں نے عمر کی چادر لی مگر میں ڈرتا تھا کہ چادر کو تو آگ جلا دیتی ہے، مگر میں گیا اور میں نے جا کر کے جہاں تک جا سکا گیا، مگر جب آگ کی تپش مجھ تک آنے لگی تو کہتے ہیں میں نے اپنی چادر سے اشارہ کیا. جیسے ہی عمر کی چادر سے میں نے اشارہ کیا، کہتے ہیں جیسے جانور ڈنڈے کو دیکھ کر کے بھاگتا ہے ویسے ہی عمر کی چادر کو دیکھ کر کے وہ آگ پیچھے کو بھاگ رہی تھی اور دنیا کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر عمر کی چادر دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی چادر جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، زندہ باد. کیا بات ہے، بولو 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 بولو. ذرا غور کرو. عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. مدینے میں زلزلہ آ رہا ہے، ایسا بھی کوئی حاکم دیکھا ہے آپ نے؟ مدینے میں زلزلہ آیا، زمین کانپنے لگی، بھوکمپ آ گیا. جب بھوکمپ آ گیا زمین ہلنے لگی. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زمین پر اترے اور اترنے کے بعد آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے زمین کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا جو تو ہل رہی ہے؟ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کر پایا جو تو لرزے کے ساتھ لرز رہی ہے؟ اتنا کہنا تھا زمین ٹھہر گئی، ساکن ہو گئی. 1400 برس ہو گئے، پوری دنیا میں زلزلہ آیا مگر مدینے میں آج تک زلزلہ نہیں آیا. یہ حال ہے خدمتگاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ. ذرا غور تو کریں. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم حضرت مولا علی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم ممبر پہ تشریف رکھتے ہیں اور ممبر پہ تشریف رکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل. کہتے ہیں میں نے حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا یار عمر یہ ساریہ تو 1200 کلومیٹر دور جنگ لڑ رہے ہیں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو ساریہ الجبل؟ کہنے لگے بس مجھے تھوڑی کیفیت تاری ہوئی تو میں نے کہہ دیا. علی چھوڑو بس ایسے کہہ دیا. کہتے ہیں مگر میں نہیں بھولا. کہتے ہیں میں نے تاریخ لکھ لی. مولا علی کہتے ہیں میں نے تاریخ لکھ لی. کون سے دن کہا تھا؟ جیسے ہی ساریہ 3 مہینے کے بعد آئے میں نے کہا کیا عمر کی آواز گئی تھی آپ کو؟ کہنے لگے ہاں، اگر امیر المومنین کی آواز نہ جاتی تو پیچھے سے لشکر حملہ کر دیتا، ہم سب شہید ہو جاتے. مولا علی بولے سنو، اللہ نے عمر کو ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی ہے. عمر نے مدینے میں کہا، ہوا نے عراق پہنچا دیا. یہ حال ہے خدمتگاروں کا، سرکار کا عالم کیا. بولو 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 ذرا بولو تو صحیح ہے. مسکرا کے بولو. یہ عمر ہے میاں. اب ذرا غور کریں. اب رہ گیا پانی. پانی سے چلتی ہے زندگانی. آپ ذرا زور سے بولو، ہوگی مہربانی. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. مسکرا کے بولو. پیچھے والے بھی بول دو ذرا. یہ آپ یہ حیرت سے کیا دیکھ رہے ہو؟ ذرا زور سے بولو نا سبحان اللہ. ہاں ماشاء اللہ. سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے اور کسی کے کہنے سے اللہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو پاک تھا، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے. مگر جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں. اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ میرا بندہ مجھے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھ کو پاک کر رہا ہے. فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں، مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اب رہ گیا آگ. آگ ہو گیا، پانی ہو گیا، ہوا ہو گیا. اب پانی رہ گیا. پانی جو ہے وہ رک گیا. کہاں؟ دریا نیل میں. اب ان کا لڑکی ڈالیں گے تب دریا نیل کا پانی جاری ہوگا. پرانی رسم ہے، پرانے زمانے تک ایک بھیٹ چڑھائی جاتی لڑکی کو. کہنے لگے ہم نہیں ہونے دیں گے. کہا پھر نہیں ہونے دیں گے. پھر پانی کیسے جاری ہوگا؟ کہا عمر سے مشورہ کریں گے. حضرت عمر کو خط لکھا گیا. حضرت عمر نے کہا بالکل نہیں، بالکل نہیں، کسی لڑکی کو بھیٹ نہیں چڑھائیں گے. کہا پھر پانی کا کیا ہوگا؟ فرمایا ٹھہرو. آپ نے ایک خط لیا. کوئی سمجھتا تھا کہ یہ شاید مصر کے گورنر کے نام لکھیں گے، مگر نہیں. خط لیا، اس کے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریا نیل کے لیے لکھا جا رہا ہے. اگر تو اپنے مرضی سے بہتا ہے تو مت بہ، اور اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو بہنا شروع ہو جا. اتنا کہنا تھا میاں. حضرت عمر کا خط ڈالا گیا تو
یہ دریا جاری ہوا 1400 برس سے جاری ہے, وہ رسم اسی دن سے ختم ہو گئی. مجھے بتاؤ, انسان تو انسان کو خط لکھتا ہے, مگر جو دریاؤں کو خط لکھ دے وہ میرا عمر ہے. عمر جو دریاؤں کو خط لکھ دے, جو دریاؤں کو خط لکھ دے وہ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ ذرا بولو تو صحیح, وہ کون ہے؟ ذرا بولو تو صحیح, دریاؤں کو خط لکھنے والا کون ہے؟ یار میں اپنے آقا عمر کی بات کر رہا ہوں. نوجوانوں تم یاد کرو عمر کو. وہ عمر کون ہے؟ وہ عمر جس کی آدھا پیشادہ سقر. یار عمر اتنا بڑا انسان, یہ اسلام کو ملا کیسے؟ یہ تو ہاتھ میں تلوار لے کے گئے تھے, نبی کو قتل کر دوں گا معاذ اللہ, جاؤں گا جا کے قتل کر دوں گا. کسی نے کہا عمر بڑے فائر ہو, رکو تو ذرا ٹھہرو تو, کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے وہ نبی کو معاذ اللہ قتل کروں گا, اسلام کو ختم کر دوں گا. کہنے لگے ٹھہرو تو صحیح, ذرا تھوڑا ٹھہرو, رکو ذرا, بات سنو. کہا کیا بات ہے؟ کہا تم اسلام ختم کرنے جا رہے ہو؟ کہاں؟ کہا ذرا اپنی بہن کے گھر جاؤ, تمہارے بہن بھائی دونوں اسلام لا چکے. عمر نے یو ٹرن لیا. کیا لیا؟ یو ٹرن. میں نے کہا واہ رے عمر, کیا وقت پہ یو ٹرن لیا ہے؟ یو ٹرن لیا, پہنچ گئے بہنوئی کے گھر, اور دروازے پہ جا کے سنا تو قرآن کی آواز آ رہی تھی. دروازے پہ دستک دی, بہنوئی نکل کے آئے, غصے میں لال, بالکل جو ہے وہ غصے میں بے قابو. عمر تو اسلام لا چکا ہے؟ اپنے بہنوئی سے کہا ہاں. اب میاں اپنے بہنوئی کے ایک مکہ مارا, عمر جیسا پہلوان ایک مکے میں نیچے گرے اور پھر سینے میں بیٹھ گئے, اور مکے پہ مکے, فائنل مکہ مارنے والے تھے. بہنوئی کی جان چلی جاتی. بہن آگے بڑھ کے بولی کیا تو میرا بھائی نہیں ہے؟ میں تیری بہن نہیں ہوں, کیا مجھے تو بیوہ کرے گا؟ اتنا سنا تھا. عمر نے بہنوئی کو چھوڑا اور پھر بہن کے مارا. امیاں عمر جیسا ہاتھ, اور پھر ایک عورت, اور اس کے جب منہ پہ پڑا تو گال پھٹ گیا, گال سے خون نکلا. دوسری طرف مارا, دوسری طرف کا گال پھٹ گیا, منہ سے الٹیاں خون کی کرنے لگی. مارتے مارتے عمر نے بہن کو نڈھال کر دیا, زمین پہ گر گئی بہن اور بالکل نحیف ہو گئی. اب اس سے اٹھا نہیں جاتا ہے. عمر نے آواز دے کے کہا بول اسلام چھوڑے گی کہ نہیں چھوڑے گی؟ عمر کی بہن شیرنی کی طاقت سے اٹھی اور بولی او عمر, تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں. تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے. میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی. بہن بولی اوے عمر تو کیا سمجھتا ہے, تیرے ماننے سے میں بدل جاؤں گی, تو جتنا چاہے ستا لے. کہنے لگا عمر یہ کیسا رنگ ہے؟ کہ یہ قرآن کا رنگ ہے, قرآن کا. آمنہ کے لال کا رنگ ہے. عمر بولے چل وہ قرآن مجھے بھی تو دکھا دے. بہن بولی وہ ناپاک لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیا جاتا. عمر بولے تو پھر چل مجھے بھی پاک کر دے ذرا, چل. اللہ اکبر. بہن نے ہاتھوں پہ پانی ڈالنا شروع کیا. مگر مومن کی عادت بتا رہا ہوں, آج کل یہ عادت ختم ہو گئی. پہلے اللہ سے رابطہ رہتا تھا مسلمانوں کا, اب نہیں ہے. اب تو وہ ٹوٹتے پھٹتے رہتے, پریشان ہو کے بھی سمجھتے نہیں پریشانی اس وجہ سے آئی ہے. اللہ تک پہنچو, اللہ کا یاد کرو. وہ تو ادھر ادھر لگ جاتے ہیں, کبھی کسی تعویذ والے کے, کبھی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. وہ ادھر نہیں دیکھتے. جیسے دیکھیں آپ, جب بہن ہاتھ دھلا رہی نا عمر کے, تو ہاتھ دھلاتے دھلاتے نا بہن کہنے لگی میرے مالک تو بہترین قدردان ہے, دیکھ مجھے کتنی بری طرح سے مارا ہے میرے بھائی نے, میرا منہ پھٹ گیا. یار منہ کے خون کی الٹیاں کر رہی ہے, اور میاں خون منہ سے نکل رہا ہے, اور پانی بھائی کے ہاتھ میں ڈالتے ڈالتے کہتی میرے مالک یہ میرا ماں جایا ہے, یہ جہنم میں جائے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. اے میرے مالک اس کے ہاتھ دھونا میرا کام ہے, دل دھونا تیرا کام ہے. میں ہاتھ دھو رہی ہوں تو دل دھو دے. ایک دن پہلے اللہ اکبر میرے نبی دعا کر چکے تھے, کیا اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما. اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. مجھے بتائیں آپ آج کل کی عورتیں پڑھ رہی ہیں قرآن؟ کیوں بربادی ہو رہی ہے؟ کیوں گھروں میں برکت نہیں ہو رہی؟ ایک بات یاد رکھنا, بتا کے جا رہا ہوں میں, ہو سکتا ہے میں اس تقریر کے بعد پھر کبھی تقریر نہ کر پاؤں, ہے نا. اب جب ایسے سننے والے ہوں گے تو کہاں کر پاؤں گا. دیکھیں آپ, یہ دو لوگ ہیں, انہیں یہی نہیں پتا کہ یہ تقریر ہو رہی ہے, اٹھنا چاہیے نہیں اٹھنا چاہیے بیچ میں سے, ہاں یہ دیکھیں آپ. ہاں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں. ایک بار غوث پاک تقریر کر رہے تھے, کون؟ غوث الاعظم. تو ایک چیل آ گئی. کون آ گیا؟ چیل آ گئی. کون آ گئی؟ میں ڈرا نہیں رہا ہوں, بتا رہا ہوں. تو چیل کو غوث پاک نے دیکھا کہ وہ آواز کر رہی تھی, آپ کی تقریر میں ڈسٹرب ہو رہا تھا. تو آپ نے چیل کو دیکھا, وہ دو ٹکڑے ہو کے نیچے گر گئی, دو ٹکڑے ہو گئے, مر گئی.
غوث پاک نے تقریر پوری کی اور اس کے بعد چیل کو اٹھایا, 2 ٹکڑے جڑ گئے آپس میں, ایک ہو گئے, چیل اڑ گئی. آپ نے فرمایا ٹھہر ذرا میرا نام سن کے جا, میرا نام عبد القادر ہے, میں جب تقریر کروں نا تو مجھے پریشان مت کرنا, اس بار زندہ کر رہا ہوں, اگلی بار زندہ نہیں کروں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی, تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث, تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ انسان گرچہ دشوار ہے, وہ کہتے ہیں نا وہ ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں, عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں. اللہ اکبر. رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے, پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا دل ان کی کمائی تھا. ایسے دل اللہ تعالیٰ سب کو نہیں عطا کرتا. بڑے بڑے بدتمیز دنیا میں لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو عقل عطا فرمائے. پہلے مجھے عقل عطا فرمائے. میں یہ کہہ رہا تھا اب لڑکیاں کہاں پڑھتی ہیں قرآن, اب تو وہ پہلے تو دیکھتی تھی وہ سیریل ٹی ویوں میں, اب دیکھتی ہیں موبائل میں. موبائل کے سیریل کا اسکرین شاٹ لیتی ہیں اور جاتی ہیں دکاندار کے پاس, جیسے یہ سیریل میں کپڑے پہنے گئے ویسے ہی مجھے بنا دو, ایسی پہنوں گی. اب سیریل کی لڑکی کے معاذ اللہ بازو کٹے ہوئے ہیں, جسم پہ چست کپڑے ہیں جو کہ حرام ہیں, یہ پہن کے وہ کہتی ہے بالکل ویسے ہی جیسے سیریل کی اس مسلمان سیریل میں. اللہ اکبر, سیریل بھی مسلمان ہوتا ہے. یہ یہودیوں کی چال ہے. اور وہ لڑکیاں جو یہودیوں کی چالوں میں آ کر کے آدھی آستین کے کپڑے اور کھلے ہوئے گلوں کے کپڑے پہنتی ہیں, انہیں کوئی یہ بتائے کہ جن کی وہ نقل کر رہی ہے وہ تو دھندے والی فاحشہ ہے. تمہیں ان سے کیا مطلب, تم تو میرے نبی کے دین کی عزت ہو. کیا بات ہے, تمہارا ان سے کیا تعلق ہے, تمہارا ان سے کیا رابطہ ہے بھائی. پہلے مسلمان لڑکی عورتیں قرآن پڑھتی تھی, اثر بھی ہوتا تھا. پانی پت میں ایک بچہ پیدا ہوا, رونے لگا, 1 دن رویا, 2 دن رویا, ایک حکیم, دوسرا حکیم, پھر تیسرا حکیم, 10 دن, 15 دن, 20 دن, 30 دن, 1 مہینہ لگاتار بچہ روتا رہا. کوئی جب اتفاقہ نہیں ہوا تو ماں باپ بالکل نا امید ہو گئے, نہ جانے کون سا مرض ہے ہمارے بیٹے کو. مگر اسی دن ادھر سے گزر کے جا رہے تھے فخر الدین بہاؤدین زکریا ملتانی کے داماد. انہوں نے کہا یہ بچہ رو نہیں رہا, یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. وہ دروازے پہ جا کے بولے اس کے گھر میں کوئی ہے, اللہ کا ولی ہے. یہ باپ باہر کو نکل کے آئے, کہنے لگے آپ اسے ولی کہتے ہیں, یہ 1 مہینے سے سویا نہیں ہے, سونے نہیں دیا ہے, آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں, لاؤ میری گود میں لے کر کے آؤ. گود میں لایا گیا, آپ نے گود میں لے کے اس کے کان میں, بچے کے ایک کان میں کچھ پڑا, دوسرے میں بچہ خاموش ہو گیا. وہ ماں باپ کہنے لگے یہ آپ نے کیا پڑھ دیا, کیا اس نے آپ نے کیا اس کے کان میں پڑھ کے پھونکا ہے جو بڑے بڑے حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا, آپ نے اسے خاموش کر دیا. کہنے لگے کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے, کہا ہاں. کہا تو سنو, جب یہ اپنی ماں کی پیٹ میں تھا تو اس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے روٹی پکاتے چکی چلاتے اتنا قرآن پڑھا, اتنا قرآن پڑھا کہ اس بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گیا. جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ماں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا, وہ جچگی میں چلی گئی. بچے کو پیاس لگتی تھی, بھوک لگتی تھی قرآن کی. میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری آیت پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. اللہ اکبر. اسی بچے کا نام شرف الدین ابو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. واہ 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 واہ, زندہ باد. جینون بات سن لیجیے, جینون بات یہ, ڈاکٹر کے پاس جب حاملہ عورت جاتی ہے, پریگننٹ مومنٹ میں جاتی ہے, جب وہ گربھ اوستھا میں جاتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا ہے. تم کو جو ہے سیب کھانے آئرن بڑھے گا, تم کو جو ہے نا سنترا کھانا وٹامن ڈی بڑھے گا, تم کو امرود کھانا ہے وٹامن ڈی اچھا ہوگا بچے کا, تم کو غصہ نہیں کرنا ہے, چڑچڑاپن نہیں کرنا ہے ورنہ بچے کے اوپر اثر پڑ جائے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب سنترے کا اثر تو پڑتا ہے, امرود کا اثر پڑتا ہے, یہ بتائیں جب ماں کے غصے کا اثر پڑے گا تو قرآن کی تلاوت کا اثر نہیں پڑے گا بچے کو پر. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میرے امام کہتے ہیں کہ جب ماں اپنے بچے کو گود میں لے پہلی مرتبہ, اور جب وہ دودھ پلانا چاہے تو فرماتے پھر وہ درود پڑھ دے. فرماتے اگر وہ پہلی مرتبہ میں درود پڑھے گی اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دے گا. یہ جتنے بھی کانوں میں لیڈ لگا کر کے یہ جو بلوٹوتھ پہ گانے سنتے ہیں, یہ جتنے بھی انسٹاگرام پہ پھرنے والے, یہ فیس بک یہ ہیں, یہ جتنے بھی بگڑے ہوئے لڑکے, ان کی ماں سے قسم دے کے پوچھ لو جب یہ پیٹوں میں تھے تو ان کی ماں نے بالی ووڈ کی فلمیں دیکھی ہوں گی ضرور. ہاں, برا تو نہیں لگ رہا ہے میری بات کا.
ماں نیک تو بچے نیک، ذرا بولو گے سبحان اللہ. ماں نیک تو بچے نیک، اور باپ نیک تو بچہ نیک. یہ بھی تو کہو نا، باپ کا بھی تو اثر پڑتا ہے، باپ کو بھی تو نیک ہو جانا چاہیے. ایک صاحب سے میں نے کہا نماز نہیں پڑھتے ہو؟ بولے ہاں. میں نے کہا باپ بن گئے ہو، اب تم سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں نماز پڑھو. بولے کیوں؟ میں نے کہا اب تک تم بے نمازی تھے، اب تمہاری نسل بے نمازی ہو جائے گی. اپنے ماں باپ کو، اب میری بہنوں کو دیکھو فیشن کے چکر میں برباد ہو گئی. اب دیکھیں آپ، یہ مولوی لوگ ہوتے ہیں 99% اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو تو صحیح ہو. ایک دو کوئی ذلیل دیکھا ہوگا، اس کا ذکر ہی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اور 99% مولویوں کی بات کر رہا ہوں، ہوتے ہیں نیک نہیں اپنے ماں باپ کے فرما بردار. امام غزالی نے کہتے ہیں یوں نہیں ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. کہا کیسے؟ کہا تم تجربہ کرنا، جب بچہ 8-9 مہینے کا ہو جائے گود میں لے کے اسے کہنا، جب اسے گود میں لو تو اسے سکھانا اللہ 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 اللہ. اب آپ جب کہتے ہیں نا اللہ 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 اللہ، بچہ کہتا ہے ابا 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 ابا. آپ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، بچہ کہہ رہے ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے، اس سے اللہ کہلواتا. دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا تو میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا. دو سے بولے سبحان اللہ، دل لگا کے بولیں، مسکرا کے بولیں. دیکھیں آپ ذرا غور کریں، میں آپ کو توجہ بتاتا ہوں، تھوڑا سا ہلکا سا رنگ بتا دیتا ہوں، ہلکا سا دکھا دیتا ہوں کیسا رنگ ہے. آپ دیکھیں، یہ دیکھیں ہلکا سا رنگ ہے، بالکل ہلکا سا رنگ ہے. بریلی ہے، 6 سال کا بچہ ہے، اور 6 سال کا بچہ بریلی میں ہے، اور وہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے ابا یہ بتائیں بغداد کدھر پڑتا ہے؟ باپ نے اپنے بچے کو اٹھایا، گود میں لیا، کہا کیوں بیٹے ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے میں بغداد کی طرف کو پیر کر کے بھی نہیں سونا چاہتا، میں ادھر کو تھوکنا بھی نہیں چاہتا، میں پیٹ تک نہیں کرنا چاہتا جدھر میرے غوث اعظم کا روزہ ہے. باپ رو کے بولا اے اللہ تیرا شکر ہے میرا بیٹا بچپن میں کیسا عاشق ہو گیا غوث پاک کا. وہی بچہ جب بڑا ہوا، اسی کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تھا. اسی نے کہا تھا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جا جلوہ زیبا تیرا. تجھ سے در در سے سکسک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سکھ نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور ابن زہرا کو مبارک ہو دوسری قدرت، قادری پائیں کو سلوک میرے مجھولا تیرا. اللہ اکبر. فرماتے مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نام رضا بندے رسوا تیرا. تیری سرکار ملاتا ہے رضا کا کچھ بھی جو میرا خوف ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا. کئی فرماتے بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبدالقادر، سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبدالقادر، مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے، علم اسماء سے ماہر بھی ہے عبدالقادر، رس کی بلبل ہے ذرا رضا لالہ صداق بھی ہے، آپ کا واسط و ذاکر بھی ہے عبدالقادر. کئی فرماتے طلب کا منہ تو کس قابل ہے آغاز، مگر تیرا کرم کامل ہے آغاز. تو اپنے وقت صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے آغاز، اور الوحیت احمد نہ پائی محبت ہی سے تو عادل ہے آغاز، اور ہزاروں تابعی سے تو فضو ہے وہ طبقہ مجمل الفاظل ہے آغاز. فرماتے تنے بے سایہ ذل کبریا ہے، تو اس بے سایہ ذل کا ذل ہے آغاز. فرماتے ہیں تیرا وقت اور بڑے یقین پر وقت، نہ تو عاجز نہ تو غافل ہے آغاز. اور خدا را مرہم خاک کے قدم دے، جگر زخمی ہے دل گھائل ہے آغاز. تو فرماتے ہیں کہ جو تیری یاد سے ساحل ہے آغاز، وہ ذکر اللہ سے غافل ہے آغاز. فرماتے ہیں تیری چڑیا ہے تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے آغاز. اور تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، یہ مومن نہ کسی قابل ہے آغاز. کسی نے پوچھا اعلیٰ حضرت 1000 کتابوں سے زیادہ آپ نے لکھی ہے. ایک دیوبندی مولانا کہتا ہے کہ میں نے امام اعظم سے لے کے اب تک حنفیت پہ جب ریسرچ کیا تو میں نے غور کیا پوری دنیا کے حنفی مل کر سارے مل کر اتنا کام نہیں کر پائے جتنا اکیلے بریلی کے احمد رضا نے کیا ہے. یہ بتائیں یہ آپ نے کیسے لکھ دیا اعلیٰ حضرت، یہ کیسے لکھ دیا؟ فرمایا میں نے نہیں لکھا ہے. کہا پھر کس نے لکھا ہے؟ فرماتے مجھے ذات القادر نے دستے عبدالقادر نے یوں تھما دیا ہے، کیوں قلم در دست کاتب، کیوں قلم در دست کاتب. کہتے میں تو غوث اعظم کے ہاتھ کا قلم ہوں، لکھتے تو وہ ہے نام میرا ہوتا ہے. کسی نے پوچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا ساحل ہے آغاز. اعلیٰ حضرت نے کہا عبدالقادر مجھے تجھ سے تجھ کو چاہیے، میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں. احمد رضا کو سوائے عبدالقادر کے اور کچھ نہ چاہیے، کچھ بھی نہ چاہیے. اللہ کی رحمتیں جوش میں آئی اور اللہ کی طرف سے آواز آئی احمد رضا تو نے میرے عبدالقادر کا اتنا ذکر کیا کہ اب سن بچہ تو تیرے یہاں پیدا ہوگا مگر شکل تیری نہیں پائے گا، شکل میرے عبدالقادر کی ہوگی. اعلیٰ حضرت کے یہاں جب بچہ پیدا ہوا اسی کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہم شفیع غوث اعظم انہیں
بریلی کو ہماری نظر سے دیکھو، بریلی بریلی نہیں ہے، بریلی تو بغداد کا محلہ کوچے ہے. یہ دھام نگر جو ہے نا، یہ دھام نگر نہیں ہے، یہ تو بغداد کی برانچ لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ سب جلوے عبد القادر جیلانی کے ہیں. امیاں پورے دن بریلی والے کیا کہا، پوری زندگی کیا کہتے رہے، قادری کر، قادری رکھ، قادری نہ تھا، قادری کر، قادری رکھ. میاں جب بریلی سے کچھ دنوں پہلے ایک جنازہ نکلا، اس جنازے کی شان بان حکمت کو دیکھ کر کے، اس کی حکومت کو دیکھ کر کے دلوں پہ لوگوں نے یہ نہیں کہا حضرت کا بیٹا جا رہا ہے، مفتی اعظم کا نواسا. لوگ یہی کہتے تھے اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد پائے ہر قادری کے. دیکھو گھر میں غوث پاک کا ذکر ہوتا تھا تو کیسے بچے پیدا ہوئے، اور گھر میں ہوگا جب ہیرو جیرو کا ذکر، عورتیں ہوں گی بیکار، بدتمیز، بد کردار، بے نمازی، بے غیرت. عورتوں کی پہچان یہ ہے کہ بے پردہ رہتی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب آدمی کے آنے کا وقت ہو تو عورت کو چاہیے کہ اچھے کپڑے پہنے اور میک اپ کرے. میک اپ سمجھتے ہیں، سنگار. فرماتے ہیں آدمی کو دکھانے کے لیے کرے گی نا سنگار، تو جتنی بار آئینہ دیکھے گی اتنی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا اللہ. اب کچھ عورتیں تو بڑی نیک ہوتی ہیں مگر کچھ بڑی منحوس ہوتی ہیں. جب وہ پورے دن ٹھیک رہیں گی، جب شام کو آنے کا وقت ہوگا مرد کے، تو پھر ان کی صورت ضرور بنے گی. ایسی عورتیں جہنم کی علامت ہیں. ایسی بدترین عورتیں ہیں جو اپنے آدمی کے لیے بدتمیزی کرتی ہیں. توجہ کریں میری بات پر اور دھیان دیں میری بات پر، غور کریں. اب عورت جب بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو اس پہ اللہ کی لعنت. کس کی لعنت؟ اور لعنت کو ہلکا مت سمجھنا. فتوح الغیب میں شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم نے فرمایا، ایک حدیث کو بیان کیا آپ نے، حدیث قدسی کو. فرماتے اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب میں کسی پہ لعنت بھیجتا ہوں تو اس کی 7 نسلوں تک اس کا اثر رہتا ہے. اللہ. یہ گھروں میں برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ چونکہ عورتیں بے پردہ ہیں. پھر کہو بار بار تک یاد ہو جائے. گھروں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ بولو تو صحیح. پھر کہو لعنت کس گھر پہ؟ جس گھر میں عورت بے پردہ اس پہ کس کی لعنت ہے؟ اب جس پہ اللہ کی لعنت ہے اس پہ ملا کا تعویذ کچھ نہیں کرے گا. سمجھا ہے کہ نہیں؟ جس گھر پہ لعنت اللہ نے بھیج دی اس پہ کوئی تعویذ کام نہیں کرنے والا. عورتیں تو نیک ہوتی ہیں. وہ میاں دلی کی سرزمین ہے، ایک عورت ہے رات کا وقت رو رہی ہے. ذرا دھیان کرے، رو رہی ہے. بچہ اٹھ گیا، بیٹا 8 سال کا، اٹھ کے دیکھنے لگا اماں رو رہی ہے. جا کے قریب بیٹھ گیا مصلی کے. ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، سلام پھیرنے کے بعد بیٹے کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگے امی یہ بتاؤ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کی آواز سن کے میں اٹھاؤں. کہنے لگے بیٹے میں ابھی سوتی تھی نا تو ہاتھ پہ میرے کیڑا چل گیا، پھر مجھے یاد آیا قبر میں جاؤں گی، مجھے نیلا دولا کے قبر میں رکھ دیں گے، پھر اوپر سے تختے لگیں گے، اوپر سے مٹی ڈالی جائے گی اندھیری قبر میں. پھر جب رکھا جاتا ہے جنازہ تو ناک میں اور منہ میں کیڑے چلتے ہیں. میرے بیٹے جب میرے کیڑے چلیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ میرے لال چھوٹا سا بچہ تھا، تڑپ کے رویا امی آپ تو بڑی ہیں، میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو بہت چھوٹا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ میری والدہ بتاؤ. تو ماں نے یہ نہیں کہا تو چھوٹا ہے چل چھوڑ سو جا، نہیں ماں نے کہا سجدے میں جا، اللہ عذاب سے بچائے گا قبر کے. بیٹا جب سجدے میں گیا نا تو ماں بھی سجدے میں چلی گئی اور کہنے لگی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے قبول کرنا تیرا کام ہے. میرے مالک میں بیوہ عورت ہوں، یہ میرا یتیم بچہ ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، میرے بیٹے کو قبول کر لے. یار کیسے اللہ کی رحمتیں جھومی. ذرا دیکھیں تو ماں روز روتی تھی، ماں بوڑھی ہو گئی، وہ روتے روتے بچہ جوان ہو گیا، ماں کا وصال ہو گیا، بچے کا رنگ دلی پہ چڑھا اور بچے کا وصال ہو گیا. دنیا جا کے دلی جا کے دیکھے میاں بڑے بڑے راجاؤں مہاراجاؤں کی عورتیں، رانیاں مہارانیاں شہزادیاں، ان کی قبروں کے نشان تو دنیا میں تو آپ کو دلی میں نہیں ملیں گے. مگر وہ جو رات کو روتی تھی نا اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے عالی شان. اس کے مزار پہ ہر ہفتے میلہ لگتا ہے. اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے. اس کے قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے. بادشاہوں کی قبریں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گی مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے. اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. مائیں نیک تو بچے بولو تو صحیح، ذرا بولو تو صحیح. مائیں نیک تو بچے، میرا دل لگا کہ بولو مائیں نیک تو بچے نیک. اقبال کہتا ہے میری بہن تجھے پتا ہے قرآن پڑھنا تیرا اس کیوں ضروری ہے؟ تیرا قرآن پڑھنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ جب تم مدینے میں فاطمہ بنت محمد بن کے قرآن پڑھتی ہے تو تیرا بیٹا نیزے پہ چڑھ کے کربلا میں قرآن پڑھ دیتا ہے. اور جب تم مکے میں فاطمہ بنت خطاب
ہے تو تیرا بھائی عمر پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا دیتا ہے. کیا مطلب؟ واہ 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 واہ. جب تک عورتیں قرآن نہیں پڑھیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، نیک بچے نہیں ہو سکتے. بولو ذرا زور سے سبحان اللہ. میں صحیح تو کر رہا ہوں؟ اچھا پھر دیکھیں اب جب عمر کیسے دریافت ہوئے. شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں باقی صحابہ حضور کے مرید ہیں، عمر میرے نبی کی مراد ہے. کیا ہے؟ عمر کو حضور نے مانگا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ عمر کو حضور نے مانگا ہے. عمر کو حضور نے مانگا ہے، دعاؤں میں مانگا ہے. یار جب حضور مانگے اور اللہ عطا کرے تو پھر کیا سبحان اللہ کیا بات ہے. مانگنے والا بھی لاجواب ہے اور پھر دینے والا میرا رب سبحان اللہ. ذرا غور تو کریں آپ. یہ دیکھو عمر کیسے آدمی عادی اگر کوئی ایم ایل اے ایم پی بن جائے نا تو کپڑوں کی شکن نہیں ٹوٹتی اس کی. لہجہ بدل جاتا ہے. اور سناؤ اور ٹھیک ہو. یہ لہجہ سب یہ ابلیس کا لہجہ ہے. مذاق نہیں، میں ڈیفائن کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں میں. یہ اور بتاؤ ادھر آؤ، یہ ابلیس کا لہجہ ہے. غوث العظم فرماتے ہیں جو انسان پورے دن اچھی اچھی غذائیں کھاتا ہے اور رات کو بہترین غذائیں کھا کے سوتا ہے، صبح کو لیٹرین بنا کے نکلتا ہے، اسے تکبر کرنا چاہیے. تکبر کرنا چاہیے اسے. آدھی دنیا کا بادشاہ، مین کوالٹی بتا رہا ہوں عمر کی. آدھی دنیا کا بادشاہ اور صبح کو رسی ڈول لے کے نکلتے ہیں، پانی بھرتے ہیں کنویں سے. جب سفید داڑھی ہو چکی ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، مگر پانی بھرتے بھرتے مشکیزہ اپنے کاندھے پہ رکھتے ہیں. ایک گھر میں پہنچا گیا ہے، دوسرے گھر میں پہنچا گیا ہے، تیسرے گھر میں پہنچا گیا ہے، چوتھے گھر میں پہنچا گیا ہے، پانچویں گھر میں پہنچا کر کے آئے. پھر اس کے بعد کوئی کہنے لگا لائیے میں آپ کا سامان اٹھا لوں، آپ کا وزن. کہنے لگے تو قیامت کے دن اٹھا پائے گا؟ کہا نہیں کہ تو پھر ہٹ جا پیچھے کو. اس کے بعد آپ نے عورتوں کے سودے لا کے دی. کسی نے کہا امیر المومنین روز دیکھتا ہوں دوپہر تک پانی بھرتے ہیں پھر عورتوں کے سودے لا کے دیتے. کس کا پانی بھرتے ہیں؟ کہنے لگے مدینے میں کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے، عمر ان کے گھر میں پانی بھر کے دیتا ہے. کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے شوہر گئے ہیں جنگ پر، ان کا کوئی سودا لانے والا نہیں ہے، عمر ان کے گھر کی نوکری کرتا ہے. کتنی بڑی بات. میں کسی ایک بدھان سبھا کے مالک کی بات نہیں بتا رہا ہوں، ایم ایل اے کی، کسی ایک لوک سبھا کی بات نہیں بتا رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں جس کی آدھی دنیا پہ حکومت تھی اس کی بات. آدھی دنیا کا حاکم عمر. پھر اس کے بعد مسجد میں جا کے جھاڑو لگاتے ہیں، صفے بچھاتے ہیں. مالدار آدمی دیکھا مسجد میں جاتا ہے، امام صاحب جھاڑو نہیں لگی. میں نے کہا بھائی آپ بھی تو مسجد میں آئے ہو، مسلمانی ہو گئے تو آپ بھی لگا سکتے ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں اس میں کوئی. کہا لگا نہیں وہ امام صاحب نہیں لگانی جھاڑو، یا پھر مؤذن صاحب لگائیں گے. میں نے کہا آپ نہیں لگائیں گے. کسی نے بابا فرید الدین گنج شکر سے کہا حضور میں نماز پڑھ میرا دل پہ اثر نہیں ہوتا آپ کی تقریر کا، دل تھوڑا گندا ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا مسجد میں جھاڑو لگایا کر. کہا جھاڑو لگانے سے مسجد کا کیا تعلق ہے؟ مسجد سے جھاڑو لگانے سے کیا تعلق ہے دل کا؟ کہنے لگے سن تو اللہ کا گھر صاف کیا کر، اللہ تیرا دل صاف کر دے گا. تو مسجد صاف کیا کر، اللہ تیرا دل صاف کر دے گا. دل صاف کرنا ہے تو ذرا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج سے مسجد کی جھاڑو لگایا کرو ذرا. میں تو اپنے دروازے پہ کی بھی جھاڑو لگا دیتا ہوں. ہاں کبھی کبھی میں اپنی گاڑی خود چلا کے جب جلسے میں جاتا ہوں تو نعرہ لگانے والا پریشان ہو جاتا ہے، اس ڈرائیور کا نعرہ لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے. کیا ہے یہ سب؟ یہ دنیا کی نظر سے میں اپنے آپ کو دیکھوں گا، لوگ میرے بارے میں بتائیں گے میں کیسا ہوں. مجھے خود نہیں پتا چلا مجھے کون ہوں میں. مولا علی نے پوچھا، پہلی ملاقات ہوئی اویس قرنی سے، پہلی ملاقات عرفات کے میدان میں. کہنے لگے تیرا نام کیا ہے؟ حضرت عمر بھی تھے تو حضرت مولا علی سے وہ جنید بغدادی وہ بولے، اویس قرنی بولے میرا نام اللہ کا بندہ ہے. کہنے لگے اللہ کے بندے تو سبھی ہوتے ہیں، تمہارے ماں باپ نے کوئی نام رکھا ہوگا نا. تو حضرت اویس قرنی روئے. پہلی ملاقات میں مولا علی کو حیرت میں ڈال دیا، ایک دم آنکھوں میں ڈال کے بولے علی اگر اللہ بخش دینا تو میرا نام اویس قرنی ہے، اور اگر نہ بخشے تو پھر میرا کیا نام ہے بتاؤ، تم ہی بتاؤ کیا نام ہے. حضرت عمر کہنے لگے یار حضور نے یوں ہی نہیں بھیجا اس کے بعد دعا منگوانے کے لیے، یوں ہی تھوڑی بھیجا ہے اس کلندر کے پاس، بھی اپنا کلندر ہی ہے نا، ایسی تھوڑی بھیج دیا اس کے پاس. آدھی دنیا کا بادشاہ عمر شام کو کھانا کھاتے ہیں روتے ہیں. پوچھا کیوں؟ کہا آدھی دنیا کا بادشاہ کوئی بھوکا رہ گیا ہوگا تو پھر حساب نہیں ہو جائے گا.
شیخ محقق نے لکھا ہے، آخری واقعہ بیان کر رہا ہوں چونکہ میرے پاس وقت نہیں، آخری واقعہ شیخ محقق نے لکھا ہے، ایک رات عمر نکل کے جا رہے تھے، دروازے پہ دستک دی کسی کے، وہ رو رہی تھی ایک عورت، آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ اس نے دروازہ کھول کے کہا تمہیں کیوں بتائیں، میں عمر کو رو رہی ہوں، عمر کے لیے کبھی دعا نہیں کروں گی خیر کی۔ حضرت عمر کہنے لگے بات کیا ہو گئی، بات تو بتا۔ کہنے لگی بھوکی ہوں 3 دن کی، میرا شوہر بھی نہیں ہے، میرے بچے بھی نہیں ہیں، اور میں مروں گی نا 3 دن کی بھوکی ہوں، اپنی موت کا انتظار کر رہی ہوں، میں پکا ہوا پھل ہوں، کیا پتا کب ٹوٹ جاؤں، ٹوٹ کے گر جاؤں، قبر میں جاؤں گی، حضور آئیں گے تو سرکار سے کہوں کہ یا رسول اللہ عمر کی حکومت میں 3 دن بھوکی رہی تھی، 3 دن۔ اللہ اکبر، جو آدھی دنیا سے نہیں، جس کے نام سے کانپتی تھی وہ عمر اس عورت کے نام سے کانپنے لگے۔ کہنے لگے عمر کو کوئی پتہ تھوڑی ہے تم بھوکی ہو، تو کہنے لگے عمر خبر نہیں رکھ سکتا تو پھر عمر حکومت کیوں کرتا ہے جب خبر نہیں رکھ سکتا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بولے ٹھہر ذرا میں ابھی آتا ہوں، گھر سے کھانا لے کے آئے، کھانا رکھ دیا، بولی تو آدمی ٹھیک لگتا ہے ذرا پانی گرم کر لے، سردیوں کے دن تھے۔ تو حضرت عمر نے جب چولہا جلایا نا، آپ کو بتاؤں پہلے کے زمانے میں ایسا تو بٹن دبا دیا نہیں، چولہا جلایا تو پھر داڑھی میں دھواں آنے لگا، پھونک رہے ہیں، اس کے بعد پانی گرم کر کے رکھ دیا، بولی چل میں بوڑھی ہوں مجھ سے جھاڑو نہیں لگتی ہے، ذرا میرے گھر میں جھاڑو بھی لگا دے۔ میاں جھاڑو بھی اس کے گھر میں لگا دی، اس کے بعد سامنے آ کے بیٹھ کے بولے میں نے تیرے سارے کام کر دیا، اب ایسا کر عمر کی کمی کو معاف کر دے، میں عمر کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ کہنے لگی تو اتنی کیوں کہہ رہا ہے عمر کو بار بار؟ کہا نہیں تو معاف کر دے عمر کو۔ اللہ، اسے خبر نہیں تھی۔ آج میں اپنی ماں سے معافی نہیں مانگتا، مجھے انسلٹ محسوس ہوتی ہے، باپ سے معافی نہیں مانگتا، بہنوں سے معافی نہیں مانگتا، چچا سے، رشتہ دار سے، پڑوسی سے معافی نہیں مانگتا۔ نفرتیں میرے سینے میں پلی ہوئی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا تو کیا اس سے ووٹ لینے کا لالچ تھا؟ عمر کو ووٹ نے نہیں، اللہ نے حاکم بنایا تھا، مگر دیکھیں دل میں کتنا خوف خدا ہے۔ ایک جگہ میں گیا نا فاتحہ میں، تو ایک عورت نے مجھے بلایا، کہنے لگی سید صاحب یہ میرا لڑکا لنگر کرا رہا ہے، یہ جو فاتحہ کرا رہا ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگی اس سے یہ تو کہہ دو 1 ہفتے میں کم سے کم 100 روپے مجھے دے دیا کرے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کے بولی ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی جب میرے آدمی زندہ تھا تو میں پان کھاتی تھی، 1 سال پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس نے 8-9 مہینے کے بعد مجھ سے کہا تیرے پان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، تو اس نے میرا پان بھی بند کروا دیا، اور پھر جو اس نے اگلی بات جو کہی ہے نا، اس کے موٹے موٹے آنسو مجھے آج بھی یاد ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی اس سے یہ کہہ دیں میرے بیٹے سے سید صاحب کہ جب یہ چیزیں لایا کرے تو ذرا رات میں زیادہ دیر میں لایا کرے، یہ اپنے بچوں کے لیے چیزیں لاتا ہے، یہ پھل لاتا ہے، یہ جو ہے وہ پھل لاتا ہے، اور یہ رسگلے لاتا ہے، دنیا کی چیزیں لاتا ہے، اور چھپا چھپا کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ یہ بتائیں کیا میں نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا ہے؟ اللہ کہ بڑھاپے میں مجھے جلاتا ہے، یہ تڑپاتا ہے۔ امی عائشہ کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے دروازہ کھلوایا، تو امی عائشہ سیدہ عائشہ نے دروازہ کھولتی ہیں، وہ کہنے لگی بڑی بھوکی ام المومنین، حضور کے گھر سے کچھ عطا ہو جائے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ فرماتی میں نے 3 کھجوریں دے دی، اس نے تینوں کھجوریں لے کے ایک بچے کے منہ میں دی، دوسری کے منہ میں دی، اور اس نے تیسری کھجور پھر اپنے منہ میں رکھی۔ تو پہلے 2 بچے کھا چکے تھے نا کھجور، بھوکے زیادہ تھے، تیسری منہ میں رکھی تھی ماں نے، تو ماں نے بچوں نے ماں کو دیکھا تو ماں نے اپنے منہ سے نکالی کھجور۔ امی عائشہ فرماتی 2 ٹکڑے کیے، ایک کھجور اس کے منہ میں رکھ دی، ایک اس کے منہ میں رکھ دی۔ فرماتی امی عائشہ کہ یہ دیکھ کے میں رونے لگی، حضور تشریف لائے، سرکار نے فرمایا کیوں رو رہی ہو عائشہ؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آج میں نے ممتا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک عورت آئی تھی بھوکی، کہتی میرے بچے بھوکے، میں نے 3 کھجوریں دے دی، اس نے ایک کھجور ایک کے دے دی، دوسرے منہ میں رکھ دی، تیسری کھجور وہ اپنے منہ میں کھانے والی تھی، بچے نے مانگا تو اس نے اپنے منہ سے نکال کے ایک ٹکڑا ایک بچے کے منہ میں رکھا، دوسرے کے رکھا، اور پھر ہستی بھی وہاں سے چلی گئی۔ یا رسول اللہ یہ دیکھ کر کے مجھے بہت رونا آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ اسی وجہ سے تو ماں کے مرتبے کو اللہ نے اتنا بلند کیا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ اکبر جنت کو رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی، دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یار ماں ایک بار چلی جائے تو دوسری بار ماں نہیں آتی، کبھی ماں کو مناؤ، اپنی ماں کے سے معافی مانگا کرو، کہا کرو امی معاف کر دو۔ میں کہتا ہوں یار کبھی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو کبھی ماں کے پھٹے ہوئے دوپٹے میں لیٹنے میں مزہ ہے، جو اس کے قدموں میں چومنے میں مزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی پیر کے ہاتھ چومنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو باپ کے اور ماں کے قدم چومنے میں مزہ ہے۔ وہ سکون کسی پیر کے دامن میں نہیں ہے
جو اللہ نے ماں باپ کے دامن میں رکھا ہے، کبھی اپنے باپ کے دامن کو چوما کرو، کبھی بوڑھے باپ سے بھی بات کر لیا کرو۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا سید صاحب میرے باپ نے مجھے بے دخل کر دیا۔ میں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، کہنے لگے میں آپ نے ستایا ہوگا اپنے باپ کو؟ کہنے لگا ہرگز نہیں۔ میں نے کہا عید آنے والی، اپنے باپ سے عید مل لو گے؟ کہنے لگا ہاں مل لوں گا، مگر وہ ملیں گے نہیں، دوسرے گھر میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں عید ملنا ہے، درود پڑھنا ہے؟ کہنے لگا ٹھیک ہے کوشش، میں نہیں ملنا ہے۔ عید کے بعد روتا ہوا آیا، کہنے لگا میرا ابا مان گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے عید کے دن ناراض تو بہت تھا، میں نے کہا عید ملوں گا، بولا نہیں میں نہیں ملوں گا۔ میں نے کہا نہیں ابا عید ملوں گا۔ اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، کہتے میں نے دروازہ طاقت سے کھول دیا۔ وہ کہنے لگا میں نہیں ملوں گا، پیچھے ہٹنے لگا۔ میں نے زبردستی اپنے باپ کو باہوں میں دبایا۔ کہتے تھوڑی دیر تو اس نے مخالفت کی، دھکے مارے، مگر پھر جب میرے سینے کی گرمی اس کے سینے تک پہنچی اور جب اس نے درود پڑھا تو وہ سسک کے رویا اور بلکنے لگا بچوں کی طرح۔ میں نے کہا ابا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے بیٹے تو نے آج سے پہلے مجھے اتنی عزت کبھی نہیں دی تھی جتنی آج دی ہے۔ میرے بیٹے تو سب سے بڑی دولت یہ سمجھتا تھا میری دولت، تو میری سب سے بڑی دولت ہے۔ میں نے اپنی جوانی میں آگ لگا کے تیری جوانی میں اجالا کیا ہے۔ میں نے اپنے آپ میں اپنے آپ جو ہے وہ بھیگتا رہا ہوں، میں بھیگتا رہا ہوں بارش میں کہ تجھے تیرے اوپر آنچ نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بیٹے میں نے سب کچھ تیرے اوپر قربان کر دیا، عزیز رکھتا تھا وہ مجھے اپنی رگ و جان سے۔ یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا تھا، یہی وجہ ہے مجھے چومتے جھجکتا تھا۔ جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے۔ یہ بات کم ہے، میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے۔ وہ کہتا ہے بڑے دوستوں سے عید ملا ہوں، مگر جیسا آج باپ سے عید ملنے کا مزہ آیا ایسا کبھی عید نہیں ملا۔ میں دنیا میں ڈھونڈتا رہا۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں باپ کو وقت دو۔ بابا فرید کہتے ہیں اپنے باپ کا تلوا بغیر کسی کپڑے کے چوم لینا 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت عمر جیسا انسان ایک عام ماں کے سامنے کھڑا ہے، کہتا ہے تو مجھے معاف کر دے، اور کہنے لگی چل میں نے معاف کر دیا عمر کو، تو کہنے لگے تو لکھ کے دے عمر کو، لکھ کے کہ میں لکھنا نہیں جانتی، کہ تو لکھوا لا میں دستخط کر دوں گی۔ حضرت عمر نے لکھا، ایک عورت ناراض ہو گئی تھی، عمر نے اسے منا لیا، اس کے بعد دستخط کرنے تھے، حضرت علی آ گئے، امیر المومنین آپ یہاں کھڑے؟ حضرت حذیفہ بولے ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ عورت بولی کون امیر المومنین؟ کہ یہی تو امیر المومنین ہے۔ کہ یہ عمر ہے؟ کہاں؟ عورت آگے بڑھ کے کانپ کے بولی عمر مجھ سے بڑی خطا ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا، میں تجھے سمجھ ہی نہیں پائی کہ تو عمر ہے، میں نے تو اپنے گھر کی جھاڑو تجھ سے لگوا لی، نوکروں کی طرح تجھے آواز دے رہی تھی، تجھ سے اپنے گھر میں کام کرائے، عمر مجھے معاف کر دے۔ عمر فاروق اعظم کا جملہ سنیے، فرمایا اے بوڑھی تو مدینے میں رہتی ہے، وہ بھی اللہ کے رسول کے مدینے میں، اگر تجھے کوئی پریشانی ہوگی تو میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے علی لے یہ پرچہ لے میری قبر میں رکھ دینا، میرے کفن پہ جب حضور آئیں گے قبر میں اور حضور پوچھیں گے عمر دنیا میں کیسی حکومت کی، تو کہہ دوں گا یا رسول اللہ ایک مائی بوڑھی ناراض ہو گئی تھی، میں اسے بھی راضی کر کے آیا ہوں۔ یار تم اپنی باؤں کو راضی کر کے چلے جاؤ دنیا سے، اپنی بہنوں کو راضی کر کے چلے جاؤ، رشتہ داروں کو راضی کر کے چلے جاؤ، محبت بانٹو، محبت سے دنیا آگے بڑھتی ہے، محبت کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، پیار آگے بڑھاؤ، یہ اسلام ہے پیار، نفرت نہ۔ میں اپنی بات کو جو ہے نا وہ ادھر سے ختم کر رہا ہوں، ایک آخری بات کر کے، نوجوانوں دیکھو یہ آنکھیں جو گندی کی ہیں نا اس کا حساب ہونا ہے، اپنے رب سے توبہ کر لو، بدکاریوں سے توبہ کر لو، تمہارے موبائل کے لوگ تمہیں بچا نہیں پائیں گے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ہسٹریاں کتنی مٹا سکتے ہیں یوٹیوب سے، اپنے وقت کی قیمت سمجھو۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے محمد علی بھائی 18 سال کے لڑکے کو غسل دیا اپنے ہاتھ سے۔ دیکھو میں منافق نہیں ہوں اور یہ کوئی ممبر ہے تو میں منافق ہوں گا تو میرے دل پہ اثر نہیں کرے گی بات، میں منافق نہیں ہوں، غوث پاک کا غلام ہوں، تو یہ بات کہہ رہا ہوں نوجوانوں، میں نے اپنے 18 سال کے لڑکے کو اپنے ہاتھ سے غسل دیا تو میں نے اس کی کھوپڑی کے نیچے ہاتھ ڈالا نا پانی ڈالنے کے لیے، تو اس کا وہ پوسٹ مارٹم کی وجہ سے ہڈی ٹوٹ گئی تھی، ہڈی میری انگلی میں لگی، خون نکلنے لگا۔ ایک صاحب بولے، میں رونے لگا تو ایک صاحب بولے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے احساس ہو رہا ہے۔ کس بات کا؟ میں نے حضور نے فرمایا جب مردے کا ہاتھ اٹھاتا نا غسال تو مردہ کہتا آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا یار یہ تو غسال نے اٹھایا ہے اور وہ تو چیرتا ہے پھاڑتا ہے شراب پی کے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں، میں نے پوسٹ مارٹم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لائن میں لگے ہوتے ہیں مردے، وہ ایک کو چیرتا ہے، 200 کو چیرتا ہے، تیسرے کو۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ذرا سفر میں رہتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں اے اللہ مجھے پوسٹ مارٹم کی موت مت دینا، بس تجھ سے نیک موت مانگتا، ایسی موت جس سے تو راضی ہو جائے، تو مجھ سے راضی ہو جا میرے رب۔
مائیں روتی ہیں، بہنیں، کوئی ساتھ میں تو دفن نہیں ہوتا نا. اپنے رب کو پہچانو، تمہیں سب چھوڑ کے اللہ کے حوالے کر کے آ جائیں گے. کفل نامی نوجوان تھا، ہر رات اللہ کے رسول حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہر رات ایک نئی لڑکی منگاتا تھا، نئی لڑکی سے اپنی رات رنگین کرتا تھا. ایک رات ایک لڑکی آ گئی تو وہ رونے لگی، تو اس نے کہا تجھے پیسے نہیں دیے جو میری موڈ خراب کر رہی ہے، وقت خراب کر رہی ہے میرا؟ لو ظالم، سب کچھ پیسے نہیں ہوتے، میرے بہن بھائی بھوکے ہیں، ماں باپ مر گئے، بھوک کی وجہ سے آئی ہوں منہ کالا کرنے، ورنہ نہیں آتی. اس نے کہا اچھا تو ڈر کس سے رہی ہے، رو کیوں رہی ہے؟ کہ بس رب سے کہہ رہی ہے میرے مالک معاف کر دینا، یہ اگر مجبوری نہ ہوتی تو کبھی یہ برا کام نہ کرتی. کہتے ہیں حضور سرکار فرماتے وہ ایسی تڑپ کے روئی، اس کے آنسوؤں سے اس کے دل دھل گیا. وہ بولا اے میری بہن تو چلی جا، میں نے بہن بنایا، تو کتنی پریشانی میں رہتی ہے، میں آسانی میں رہتا، جا چلی جا. وہ تو چلی گئی. یہ رات کو رویا، تڑپ کے رویا، مولا کتنی مجھے معاف کر دے، میرے جیسا اگر گنہگار کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا کریم بھی تو کوئی نہیں ہے، اگر میرے گناہوں کی حد کوئی نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. کہتا ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان، میں آخری وقت میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. حضور فرماتے اتنی شدت سے رویا کہ اس کے دل کا دورہ پڑا، مر گیا. صبح کو جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. جب کوئی نہیں تھا نا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اس کے دروازے پہ بڑے بڑے لفظوں میں لکھوایا ان اللہ قد غفر للکفل، یہ جو کفل ہے نا اسے اس کے رب نے معاف کر دیا ہے. اللہ اکبر. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان پلٹ کے اپنے رب کی طرف دیکھ، تجھے 4 لوگ قبر میں ڈال کے آ جائیں گے، اس سے پہلے اپنا دل اپنے رب کا کر دے. میرے شیخ، میرے آقا، میرے غوث العظم فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جو یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور رات کو چھپ چھپ کے اللہ کے سامنے رونا نہ سیکھا، اسے تو مسلمان ہونے کی ابھی ہوا بھی نہیں لگی، اسے اسلام کی ابھی ہوا بھی نہیں لگی. اللہ کے سامنے توبہ کرو. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کٹ دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے کٹا دیں گے گردن؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، تو ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، مسکرائیں نہ. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، کھڑے رہو، نعرہ رسالت. جس کے داڑھی نہ ہو 3 کھڑے رہو. دیکھو زبردستی نہیں کھڑا کر رہا ہوں، اگر دل نہیں چاہ رہا ہو تو بیٹھ جانا، یہ سختی نہیں ہے. اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی. میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا. کیا بات. 1 2 3 4 5 6 7 8. کوئی اور ہے عاشق رسول؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے. ایک داڑھی میں 100 شہیدوں کا ثواب ہے. جو اپنے چہرے پہ اس طرح چلواتا ہے. آج سے حضور کی، میں مدینے جا رہا ہوں، محمد علی بھائی بھی کی خدمت میں جا رہا ہوں، ان کی خدمت کروں گا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا. سب سے پہلے جب حضور کی بارگاہ میری نظر جائے گی تو میں یہی کہوں گا حضور جنہوں نے آج کے پرفتن دور میں میرے کہنے پہ داڑھی رکھائی آپ کی سنت، آپ انہیں قبول فرما لیجئے حضور. آمین 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 آمین. 1 2 3 4 5 6 7 9 ہو گئے. یہ 10واں کوئی امام حسین کی 10ویں والا. ایک بار اور کہہ رہا ہوں، میں زیادہ نہیں کہتا ہوں، یہ توفیق سے اٹھیں اللہ کی، میں نے نہیں اٹھایا انہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں رنگ ڈالا ہے. کوئی اور عاشق رسول ہے کوئی 100 شہیدوں کا ثواب پانے والا؟ کوئی اور عاشق ہے اس محفل میں جو کھڑا ہو جائے؟ سبحان اللہ. 2 اور. پوری داڑھی کرو گے انشاءاللہ؟ سبحان اللہ. چلو ہاتھ اوپر کر لو. داڑھی رکھانے والے اوپر ہاتھ کر لیں، اوپر ہاتھ کر لیں، اوپر ہاتھ کریں. میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ منڈے گی انشاءاللہ. بیٹھ جائیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے موت کا کوئی بھروسہ نہیں، نماز ہونے کی، نمازی بننے کی نیت کرتے ہیں. جو نیت نہیں کرتا وہ کبھی نمازی نہیں بنے گا. نیت کرو سچی، ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ نمازی بنیں گے، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا انشاءاللہ نمازی بنیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ. اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، زندہ ہیں تو اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، انصاف کی بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. دیکھو کچھ کہنے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہو نا تو مجھے معاف کر دینا، کوئی غلط بات لگی ہو نا میری تو مجھے معاف کر دینا. یہیں پہ معاف کر کے چلے جانا، زیادہ لمبی بات بڑھاتے نہیں ہیں، معاف کر کے جاؤ. اور میں نے
میں توبہ کرتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں, آپ بھی کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلی حضرت پائندہ باد. السابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ابھی آپ بیٹھے رہیں, ابھی ہمارے شان آباد حسان صاحب پڑھیں گے, محمد علی بھائی بھی پڑھیں گے, ان کی مرضی ہوگی. سبحان اللہ. حضرات اتنا خوبصورت پیغام, ایسی پاکیزہ گفتگو جس سے سننے کے بعد واقعی ہمارے دل کی دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے. آنکھیں نم ہو گئی صاحب. تقریر ہی وہ ہو جس سے انسان اپنی آنکھوں کو نم